بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں سورۃ یاسین کے خاص اعمال لے کر حاضر ہوں. سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. اس کے تمام اعمال بہت مجرب ہوتے ہیں. اس کو کسی بھی طریقے سے پڑھا جائے، کسی بھی ترتیب سے پڑھا جائے، اس کے اعمال بہت مجرب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان کے اعمال کا. سورۃ یاسین کے خاص اعمال آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ہی صورت سے بہت سارے مسائل اپنے حل کر سکیں. مطلب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو سورۃ یاسین کا عمل اس کو اپنی زندگی کا معمول رکھیں، پوری زندگی کا اس کا اہتمام رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوتے رہیں گے. آپ کا کوئی مسئلہ رکے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ماں سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے اس کی منظوری نہ ہوئی ہو یا جادو جن موجود نہ ہو. کیونکہ جادو جن کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا ماں سوائے اس کے کہ جادو جن کو ہٹایا جائے، اس کی کاٹ کی جائے، اس کا علاج کیا جائے. تو اگر تو کوئی ساتھی اپنے مسائل کے حل کے لیے آسان وظائف چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے آسان وظائف ہوں اور میرے مسائل حل ہوں، تو اس کے لیے آج سورۃ یاسین کا عمل کا جو اہتمام کیا گیا ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کیا کر رہا ہوں، ان کو اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل جو ہیں وہ رہیں گے نہیں. اللہ تمام مسائل آپ کے حل فرمائیں گے. ایک تو میں عمل بتاؤں گا جرنل، کہ سورۃ یاسین کا جرنل عمل، مطلب آپ ٹوٹل اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک عمل کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو علیحدہ علیحدہ بھی اعمال بتاؤں گا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ اس عمل کو کس طرح سے کریں. مبین کے ساتھ عمل کرنا ہے سورۃ یاسین کا، اور یہ نہایت مجرب اعمال ہیں. ان سے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں. ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، اور ہماری ادارہ روحانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت میں موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے. ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے. تو چلتے ہیں اعمال کی طرف. اعمال کے لیے آپ سب سے پہلے یہ چیز نوٹ فرما لیں کہ اگر کسی ساتھی کے اوپر جادو جنات کے اثرات موجود ہیں تو پھر کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. کیونکہ جو جادو ہے وہ آ کے دیوار کھڑی کرتا ہے، تالا لگاتا ہے، بندش لگاتا ہے، آپ کے ہر وظیفے کے اوپر بندش لگاتا ہے، آپ کی دعاؤں کے اوپر بندش لگاتا ہے، آپ کی ہر چیز کے اوپر بندش لگاتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ جادو کا کام ہی یہی، جن کا کام ہی یہی ہے. تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اوپر جادو جنات ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے پھر ہماری تشخیص کے اعمال بہت ساری موجود ہیں. ہم نے بہت خدمت کی ہوئی ہے الحمدللہ تشخیص کے معاملے میں. تو جن ساتھیوں کو پتہ ہے وہ تشخیص کریں ہمارے اعمال سے. جن کو نہیں پتہ وہ ہمارے نمبر کے اوپر واٹس ایپ پہ میسج کر کے تشخیص کے اعمال منگوا لیں، تشخیص کی ترتیب طریقہ منگوا لیں، تشخیص کرنے کا طریقہ سمجھ لیں. تو اس کے لیے ان کو لنک بھیج دیا جائے گا، وہ تمام ویڈیوز دیکھیں، اس کے مطابق اپنی تشخیص کریں، اپنے اہل خانہ کی تشخیص کریں، اپنے گھر کی تشخیص کریں، اپنی کاروباری کی جگہ تشخیص کریں. تو اگر تشخیص کے اندر آپ کو جادو جنات کے اثرات آ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ جی جادو جن موجود ہے، تو پھر آپ اس کا علاج کروائیں، اور علاج اپنے کسی اعتماد والے مالج سے کروائیں. علاج کروانے کے بعد دوبارہ اپنی تشخیص کر کے ضرور چیک کریں کہ آیا جادو ہے یا نہیں ہے. اگر جادو الحمدللہ کٹ گیا ہے، جنات دفع ہو گئے ہیں، تو پھر آئندہ کے لیے حفاظت کے اعمال کا معمول رکھیں، ادروائز دوبارہ جادو جن آئے گا. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک ترتیب بتا دی وظائف کی قبولیت کے لیے. اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی مثال یوں ہے کہ آپ دکان پہ گاہک نہیں آتا اور دکان کا شٹر بند کر کے دکان کے اندر بیٹھ کے آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ گاہک بھیج دے، گاہک بھیج دے، گاہک بھیج دے، تو گاہک نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی دکان بند ہے. تو جادو بھی آپ کی دکانوں کو بند دکھاتا ہے، روحانی طور پہ گاہک کو نظر نہیں آتی، نہ گاہک آتا ہے، آئے گا بھی تو سامان نہیں لے گا. تو اس کے لیے جادو جن کی کاٹ لازمی کریں. تو چلتے ہیں اعمال کی طرف. سورۃ یاسین کے خاص عمل ہے. ایک تو میں آپ کو اس کی ترتیب بتا دوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے. اس کو آپ اچھی طرح پہلے سمجھ لیں، پھر میں اگلی ترتیب بتاؤں گا. سورۃ یاسین آپ نے پڑھنی ہے ایک مرتبہ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے، 1 دفعہ. پڑھنے کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ آپ نے جب پہلے مبین پر پہنچنا ہے تو جو میں عمل بتاؤں گا وہ آپ نے عمل اتنی تعداد میں پڑھنا ہے. تو یہ ہو گیا ایک مبین کا عمل. اس کے بعد آپ نے دوبارہ واپس جانا ہے یاسین والقرآن الحکیم سے، پھر آپ نے دوسری مبین پہ آ کے اسٹے کرنا ہے.
وہاں آ کے پھر جو عمل بتاؤں گا پھر وہ کریں گے، پھر اسی طرح پھر آپ واپس جائیں گے سورۃ یاسین پہ، پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے یاسین والقرآن الحکیم سے پھر تیسری مبین پہ آپ نے سٹے کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے واپس جا کے پھر آپ نے چوتھی، واپس جا کے پھر پانچویں، واپس جا کے پھر چھٹی، واپس جا کے پھر ساتویں مبین کے اوپر عمل کرنے کے بعد آپ نے لاسٹ میں جانا ہے سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد، پھر پوری سورۃ یاسین پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ مسائل آپ نے اپنے، اگر تو آپ جنرل کر رہے ہیں تو سارے مسائل لکھ لیں، اگر آپ اسپیسیفکلی کر رہے ہیں تو پھر اس عمل کے لیے خاص کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو یقیناً آپ کو اب آ جاتے ہیں وقت کی طرف۔ دیکھیں بہترین جو وقت ہے وہ ہے تہجد کا وقت۔ تہجد کے وقت اللہ جو ہیں وہ انسانوں کی دعائیں قبول فرما رہے ہوتے ہیں، اور قبولیت کا وہ خاص وقت ہوتا ہے۔ ایک دوسرا، فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد، دیکھیں حاجات مسائل کے حل کے لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھیں کہ فجر سے پہلے اعمال کرنے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو لے جائیں عشاء کی نماز کے بعد۔ مطلب سب سے بہت اچھا جو وقت ہے وہ تہجد کا ٹائم یا فجر سے پہلے کا۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو، مطلب لاسٹ ٹائم پہ 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد کا عمل کا ٹائم رکھ لیں، سونے سے پہلے کر لیں۔ اگر کسی کے بعد یہ بھی وقت نہیں ہے تو پھر آپ نماز کے کسی بھی نماز کے بعد، یا آپ اذان ہو جائے تو اذان اور فرض کے درمیان میں آپ عمل کر لیں، یہ ترتیب کر لیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے تو پھر آپ جب مرضی کر لیں، اللہ تو ہر وقت سن رہے ہوتے ہیں۔ اور خواتین جو ہے وہ مخصوص ایام میں عمل نہیں کریں گی۔ میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں جنرل اعمال کی۔ سب سے پہلے جنرل اعمال کیا ہے؟ جنرل عمل یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ سارے مسائل لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ یاسین پڑھی، بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے سورۃ یاسین شروع کی۔ جب آپ پہلی مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے 111 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جنرل کے لیے ہے، اور جب آپ نے یہ پڑھ رہے ہونا ہے تو اس وقت آپ نے اللہ سے دل میں دعائیں کرتے رہنا، اپنے مسائل کے حل ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ یہ تو ہو گیا جنرل کا اہتمام۔ اس کے بعد اگر آپ نے اسپیسیفکلی، جیسے آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، کوئی خاص مسئلہ ہے، کوئی خاص پریشانی ہے، مطلب اس کے لیے کچھ بھی آپ خاص کر سکتے ہیں، کوئی ایک اسپیسیفک کے لیے آپ نے نیت کرنی، اس کو لکھ لیں کہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ یاسین جب پڑھنی ہے تو پہلی مبین پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے ہر مبین پر پڑھنی۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ عمل بہت بڑا ہو جائے گا اور یہ 786 مرتبہ ہر مبین پہ نہیں پڑھی جا سکتی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں جا کے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اور جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں پھر آپ نے خاص اپنے اس جو مقصد ہے اس کا تصور پختہ رکھنا ہے کہ اللہ اس کی وہ حاجت پوری کر رہے ہیں اور اللہ اس کی دعائیں قبول فرما رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو ساتھ رزق کا مسئلہ ہے تو رزق کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور ہر مبین کے اوپر آپ نے جا کے سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ سورۃ قریش کی 3 ترتیب آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے بہت کم رکھنا ہے، وقت کی کمی ہے تو 21، وقت ہے تو 41، اس سے زیادہ وقت ہے تو 100 مرتبہ ہر مبین پہ، یعنی کہ سورۃ یاسین ختم ہونے 700 دفعہ سورۃ قریش پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہے رزق کے معاملے کے لیے۔ رزق کی انشاءاللہ کمی ختم ہو جائے گی، بندشیں ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، جادو جنی ختم ہوگا۔ جادو جن کا علاج مست ہوتا ہے، دیواریں ٹوٹ جائیں گی، تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی، رزق کی فراوانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے۔ اس کے بعد اگر آپ کا مسئلہ رشتوں کا ہے
رشتوں کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ یاسین جب پڑھنی ہے تو پہلی یعنی کہ ہر مبین کے اوپر جب پہلی مبین پہ آ کے رکیں گے تو آپ نے 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام، 2 نام پڑھنے ہیں، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود. اس کو آپ نے 1100 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے 7700 مرتبہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھتے وقت آپ نے یہ اس کو کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا مسئلہ قرض کا ہے، قرض بہت زیادہ ہے اور قرض اتر نہیں رہا اور اس کا کوئی سبب بھی نہیں بن رہا، اس کے لیے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ یاسین کے ہر مبین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام یا وہاب 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ نے تصور کرنا ہے کہ رزق آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے اور جن لوگوں کو دینا ہے ان لوگوں کی طرف میں بھیج رہا ہوں اور ان کو میں اپنا قرض ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ کا مسئلہ دشمنی کا ہے تو دشمن کو تسخیر کرنے کے لیے، دشمن کے دل میں عزت ڈالنے کے لیے، دشمن سے نجات کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر مبین کے اوپر آپ نے 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس کو آپ نے 1100 مرتبہ کرنا ہے. اگر تعداد کم کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 700 کر لیں، 500 کر لیں، 313 کر لیں، لیکن 1100 رکھیں گے تو زیادہ فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ بیماریوں کا ہے تو بیماریوں کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کا اہتمام کرنا ہے. تو بیماری چونکہ جسم کے اندر ہوتی ہے تو اس کو دعائیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی پاس رکھ لینا بوتل. اس کو آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور اس کے بعد آپ نے مبین پر ہر مبین کے اوپر آپ نے سورۃ فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے 7 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ، جتنی سہولت سے پڑھ سکے اتنا آپ نے پڑھنا ہے. تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ترتیب یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے جیسے آپ نے پڑھ لی تو آپ نے اس پانی پہ پھونک مار دینی، یعنی کہ اس پانی کو دم کر لینا، وہ میڈیسن تیار ہو رہی ہے آپ کی. پھر دوسری مبین پہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تعداد آپ نے ایک رکھنی ہے، 7 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ، جو سہولت ہو. اگر آپ کو بہت فاسٹ چلنا ہے تو پھر 41 مرتبہ کا رکھیے گا. تو دوسری دفعہ پڑھنے کے بعد پھر پھونک مارنی ہے پانی پہ، تو اور ساتھ ساتھ تصور کرنا ہے کہ جسم کے اندر سے ساری بیماریاں ختم ہو رہی ہیں، اور اگر کسی مریض کے لیے کریں گھر کے تو اس کی بیماریاں ختم ہو رہی ہیں. اس کے لیے آپ نے تصور پختہ رکھنا ہے. تو اسی طرح آخری مبین پہ جا کے پھر آپ نے پڑھنے کے بعد پھر اس کو دم کرنا ہے. پھر آخر میں سورۃ یاسین مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اس بوتل کو دم کرنا ہے آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد. اس کے بعد پھر آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہے اور خوب دعائیں کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1 ہفتہ عمل کر لیں، مطلب روزانہ کرنا ہے، 1 ہفتہ کر لیں. اگر کوئی روزانہ نہیں کر سکتا یہ مخصوص جو ہے بیماری کے لیے تو پھر پانی زیادہ تیار کر لیں، تو ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں. پھر اس کو ہفتے میں کم از کم مطلب وہ پانی پورا ہفتہ پھر مریض کو پلاتے رہیں. لیکن اگر زیادہ کریں گے مطلب روزانہ کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ہوگا. اور اپنے مسائل کے حل کے لیے صدقات اپنے حسب توفیق روزانہ ادا کرتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.